بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یورپ میں لوگ دیکھ رہے ہیں، آج مجھے سن رہے ہیں، اور دوسرا انگلینڈ کے اندر، تو میں سب سے پہلے تو آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بھرپور طریقے سے آپ نے یہ جو ملک میں سازش ہوئی ہے اس کے اگینسٹ جس طرح آپ نے پروٹیسٹ کیے ہیں، میں اپنے ملک کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بریفلی آپ کو سب کو پتہ ہوا کہ آپ تک تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ایک فیصلہ ہوا باہر کے ملک نے، امریکہ نے، وہاں فیصلہ ہوا کہ جی ان کو ایک عادت نہیں ہے پاکستان میں ایک حکومت جو کہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے، جو اینٹی امریکن نہیں۔ میں کبھی بھی اینٹی امریکن نہیں رہا، میں کبھی اینٹی یورپ انگلینڈ کبھی بھی کسی ایک ملک کے خلاف تو صرف ایک بڑا کمزور اور تنگ نظر ذہنی ایک قوم کے خلاف ہو سکتا ہے۔ قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں، قوم کی اچھی پالیسیز ہوتی ہیں، بری پالیسیز ہوتی ہیں۔ میری ڈونلڈ ٹرمپ سے اور اس کی ایڈمنسٹریشن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ ہوا کہ بدقسمتی سے ان کو عادت پڑی ہوئی ہے پاکستان کی، امریکنز کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہاں وہ جو بھی پاکستان سے بات منوانی ہو حکم ہوتا تھا اور یہاں سلوٹ مارا جاتا تھا اور ان کی ہر ان کی خواہش پوری کی جاتی تھی۔ اتنی بری چیز نہ ہو، لیکن اگر ان کے حکم ماننے میں ہمارے پاکستانی قربان ہوتے ہیں، میرا ادھر ان کے ساتھ پرابلم ہے۔ میں وار آن ٹیرر کے اگینسٹ کیوں میں اس کے ایک آواز بولتا رہا، آپ کو پتہ ہے 15 سال میں اس کی مخالفت کرتا رہا، اور افغانستان میں بھی یہ کہتا گیا کہ کبھی بھی یہاں ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایک سربراہ نے ایک دھمکی کے اوپر پاکستان کو ان کی جنگ کے اندر شامل کر دیا، اور اس سے ہمارے لوگوں کو جو نقصان ہوا، اور آپ یورپ میں اور انگلینڈ میں مجھے پورا پتہ ہے کہ کیونکہ میرا آنا جانا اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ اور انٹریکشن بہت زیادہ رہا ہے۔ پہلے کرکٹ کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیز کو میں بہتر جانتا تھا، کیونکہ جدھر میں میچ کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آتے تھے، ضرور اپنی ٹیم کو بیک کرتے تھے۔ اور اس کے بعد شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بننا ہی نہیں تھا اگر آپ اوورسیز پاکستانیز میری مدد نہ کرتے، اور اس کے لیے مجھے پھر جدھر بھی پاکستانی کمیونٹیز تھی ان سے میرا انٹریکشن ہوا۔ تو جب یہ وار آن ٹیرر ہوئی، پہلے تو پاکستان کا نہ لینا نہ دینا 9/11 سے، ہمیں اس کے اندر دھمکی کے اوپر وہ ورڈ جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ان کا آرمیٹریج ان کا کوئی جو بھی تھا، اس نے دھمکی دی کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج۔ پریشر نہیں لے سکا، ایک دھمکی میں ملک کو شامل کروا دیا اس جنگ میں، اور پھر ہم گرتے ہی گئے، ڈیمانڈز ان کی بڑھتی گئیں۔ پہلے تو کہا تھا لوجسٹکل سپورٹ دینی ہے، پھر ہم نے پوری اپنی ان کے کہنے پہ فوج بھجوا دی قبائلی علاقے میں، اور اس کے بعد جو پھر پاکستان میں ہوا، آپ یاد رکھیں قبائلی علاقے سے ساری افغان جہاد لڑی گئی تھی۔ جب ہم نے ان کی پہلے مدد کی تھی سوویت یونین کے اگینسٹ، تو ساری جہاد قبائلی علاقے سے لڑی گئی تھی۔ تو قبائلی علاقے کے لوگوں کو ہم نے کہا تھا کہ جہاد بہت اچھی چیز ہے، جب ایک ہمارے ہمسائے ملک میں فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ اب جب امریکن وہاں پہنچ گئے تو اب ہم انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جہاد تھی، سوویٹس کے خلاف اب دہشت گردی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا وہ روبوٹس تو نہیں تھے؟ ان کو ہم نے پہلے جہاد کے لیے تیار کیا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیررزم ہے، وہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ اور پاکستان نے سب سے بھاری قیمت ادا کی امریکہ کی وار آن ٹیرر میں شرکت کرنے کی۔ باقی نیٹو الائز بھی تھے، کسی کوئی یعنی سارے نیٹو الائز اور امریکنز جتنے فوجی اس کے اندر مارے گئے وار آن ٹیرر میں افغانستان اور افغانستان میں،
उन सारों को सबको इकट्ठा भी कर लो तो उससे 3 गुना ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए, हमारे फौजी शहीद हुए, और 80,000 पाकिस्तानी जाने गई, मुल्क तबाह हो गया। तो मेरा सारा कंटेंशन ये थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। हमें अपने मुल्क को कुर्बान नहीं करना चाहिए किसी और की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यहां प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो और फिर चाइना के ऊपर भी हम चाहते, हमारा नेबर है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम चाहते थे कि आगे राइजिंग पावर है, हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हों। उधर भी प्रॉब्लम आया। और फिर रूस में जब इनविटेशन मिला तो अब हम क्यों चाह रहे थे, हमारा तो बड़ी पहले से कोशिश हो रही थी कि रशिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद हमारे, और जो हमने अमेरिका का साथ दिया सोवियट्स के अगेंस्ट अफगानिस्तान में, तो हमारे तो ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं थे। तो ये पहली दफ़ा हमने कोशिश की, क्योंकि हमें बड़ा फ़ायदा है, ख़ास तौर पे गैस का आगे, और हमारी पहले से हुकूमतें ये गैस पाइपलाइन की बात कर रही थी, और यहाँ गैस ख़त्म होती जा रही है। और दूसरा फिर हमने गंदम इंपोर्ट करनी थी उनसे, और वहाँ हमने उनसे तय किया कि तेल 30% कम कीमत पे हमें तेल मिल रहा था। तो हमने उनसे नेगोशिएट करना था अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हिंदुस्तान ने नेगोशिएट किया और सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, जबकि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका के साथ। तो इसके ऊपर वो नाराज़ हो गए। और फिर जब बेसिस की बात आई कि जी अफगानिस्तान आप जब इवैक्यूएट किया तो हम आगे जो बेसिस हों, हम यहाँ से अगर कोई टेररिज्म अफगानिस्तान में तो कंडक्ट किया जाए, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम पहले 80,000 लोग मरवा बैठे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान को कई इनके पॉलिटिशियंस ने ब्लेम किया कि पाकिस्तान की वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। यानी इतना बड़ा झूठ कि हमारी वजह से कामयाब नहीं हुए। तो पहले हमें ब्लेम भी किया, हमारा अप्रिशिएट भी नहीं किया, हमारे मुल्क की भी तबाही हो गई, कबायली इलाका उजड़ गया, और अब कह रहे हैं कि फिर से हमें बेसिस। तो मैंने तो कभी नहीं मानना था। उधर से प्रॉब्लम शुरू हुए, और उसके बाद वहाँ से ये साजिश तैयार हुई। यहाँ मिल गए हमारे मीर जाफ़र और मीर सादिक, इन्होंने पूरी तरह उनके साथ ये गेम प्लान बन गया। ये मुझे इसका इंडिकेशन हो गई थी पिछली जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त में मैं समझ गया था कि कुछ हो रहा है। और फिर ये यहाँ से उनके साथ मिल के, यहाँ फिर इनके साथ ये जो हमारे पॉलिटिकल ये जो के लोगों को इलेक्शन लड़ने की, तो हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में उनके क्या मोरालिटी है और एक्सपेक्टेशंस हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से। हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मुसल्लत कर दिया एक करप्ट तरीन आदमी, और उसके साथ सारा एक करप्ट तरीन टोला जो इंटीरियर मिनिस्टर है। इमेजिन करो जिसके नीचे इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनका अपना वजीर नून लीग का कहता है उसने 18 कत्ल किए हुए। इन लोगों को हमारे ऊपर बैठाया। मैं समझता हूं कि उससे भी बड़ी साजिश है। आपने अगर मुल्क को तबाह करना है तो चोरों को मुल्क के ऊपर बैठा दें। आपने एक फैक्ट्री को तबाह करना है तो एक करप्ट आदमी को फैक्ट्री का मैनेजर बना दें, फैक्ट्री बंद हो जाएगी आपकी। तो मुल्क जिसके 22 करोड़ का मुल्क, उसके ऊपर इन लोगों को बैठाना, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ यही नहीं कि हमारे खिलाफ साजिश है मुल्क की फ्यूचर के लिए, बट ये तौहीन भी है हमारी। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह आप सब ने निकल के प्रोटेस्ट किया और बताया ये अनएक्सेप्टेबल है, मैं इसलिए आपको ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसलिए वैल्यू करता हूँ क्योंकि मैं इतनी देर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ। मैं अपने 18-20 साल क्रिकेट खेलता था तो बाहर ही होता था पाकिस्तान के, और मेरी इंटरेक्शन, और मैं अपने एक यानी मैं पाकिस्तानी भी था और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी था। देखिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, उनके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। एक, स्पेशली यूरोप और इंग्लैंड के अंदर, आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को फंक्शन होते देखा, आपने इदारों को चलते देखा। आप सबसे ज़्यादा समझते हैं कि जो पाकिस्तान में हुआ है, इससे ज़्यादा जुल्म किसी कौम से नहीं हो सकता कि पहले साजिश करके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिराओ, और अच्छा वो गवर्नमेंट गिराओ जिसने पाकिस्तान जब संभाला था तो बैंकरप्ट था, सबसे बड़ा बैरूनी
خسارہ تھا پاکستان کا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بیرونی خسارہ نہیں ملا تھا. اور اس ملک کو جو بینکرپٹ ملک تھا، جدھر ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے، اور یعنی میرے لیے اتنا وہ شرمندگی کا وقت تھا کہ مجھے جا کے باہر کے ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے، کیونکہ ہم بالکل بینکرپٹ تھے. ہاتھ پھیلانے پڑے اور شرم آتی تھی کہ لوگوں سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی ختم ہو گیا تھا. ہمارے پاس تو دو ہفتے کی امپورٹس کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا. ہم ڈیفالٹ کرتے جا رہے تھے. تو وہ ملک ہمیں جب ملا، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے دوسرے سال پہ کرونا نے ہٹ کیا پاکستان کو، کرونا وائرس نے، اور آپ کو سب کو پتا ہے انگلینڈ میں، یورپ میں کیا اس کا امپیکٹ پڑا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں اہلیت کی، کہ پاکستان وہ ملک تھا جس دنیا میں ریکگنائز ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے ہم نے کرونا کو مینیج کیا. ہم نے اپنی اکانومی بچائی، اپنے غریب لوگ بچائے، اور پھر لوگوں کو کرونا سے بچایا. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ٹوٹل 31,000 لوگ بدقسمتی سے جو کرونا کے اندر گئے. ہندوستان میں جو لیٹسٹ ان کی اب جو فگرز، ریوائز فگرز آ رہی ہیں، 50 لاکھ سے اوپر لوگ ان کے مرے. 50 لاکھ سے اوپر، 50 لاکھ سے کوئی یعنی 55 لاکھ تک ان کے لوگ مرے، جو لیٹسٹ فگرز ابھی آ رہی ہیں. اسی دور، اور ان کی اکانومی 7% گرو کر رہی تھی، -7 پہ چلی گئی. ہماری اکانومی تھی 0.2% پہ، اور ہم نے جس طرح کرونا ہینڈل کیا، ہماری تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ تھی جو IMF نے لے کے آئے. تو 0.2 سے اوپر اکانومی بھی بچی. ہم نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا. ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے کوشش پوری کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انکریج کریں کہ بینکنگ چینل سے. 31 ارب ڈالر کی پاکستان میں ریمیٹنسز آئیں، جو ریکارڈ ہے. ہمارا جو ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل پاکستان تھا، اس سے آپ نے اس کے ذریعے اٹریکٹ کیا ہم نے پیسے. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ تھی. ہماری جو 5 فصلیں تھیں، اور خاص طور پر جو 4 بڑی فصلیں، اس میں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی، سب سے زیادہ پیداوار ہوئی، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، ان کو ٹھیک ٹائم میں پیسے دیے، ان کو صحیح قیمت لگائی اپنی فصلوں کی. کبھی اتنا پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس نہیں کیا جو 60% پاکستان ہے. اور ہماری جو کارپوریٹ پروفٹس تھے وہ ریکارڈ ہوئے. یعنی ملک کو تب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی جب اصل میں ملک سارا IMF کہہ رہا ہے سسٹینیبل گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا. یہ بھی سازش تھی. ان کو خطرہ تھا کہ اگر، اور جس طرح ہمارے سارے پلانز آگے جا رہے تھے، فیوچر لانگ ٹرم پلاننگ، ان کو ڈر یہ تھا کہ اب اس کے بعد سارے مشکل وقت سے تو ہم نکل چکے تھے، تب انہوں نے گورنمنٹ گرائی. اب میں آپ کو جو سازش کا بریف طریقہ بتاؤں کہ یہ جب باہر سے سازش کرتے ہیں، یہ کرتے کیا ہے. جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں، 54 میں جب تھے وہ ایران میں، تو اب تو CIA کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہو گیا نا، تو آپ وہ پورا پڑھ لیں کہ اس کو کیسے کرایا گیا تھا MI5 نے اور MI6 نے اور CIA نے. طریقہ کیا تھا، اور اس کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے تیل سے ایرانیوں کو فائدہ ہو. وہ ان کی جو برطانیہ کے اور امریکنوں کی کمپنیاں تھیں، وہ زیادہ پیسے وہ لے کے جا رہی تھی، وہ چاہتا تھا ایران کو فائدہ ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی گورنمنٹ کرائی. اور کیسے کرائی؟ سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا، اس کو برا بھلا اس کے خلاف کیمپین کی گئی. میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے، اپنے میڈیا سے، ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کدھر گئی مہنگائی. اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں انہوں نے، گھی ریکارڈ قیمت پہ، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہیں اپنے؟ اب کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمارے تھوڑا سا اتنا سا قیمت بڑھتی تھی، جا کے مائک پکڑ کے لوگوں سے کہتے تھے جی دیکھیں گورنمنٹ نے تباہ کر دیا، کدھر ہے نیا پاکستان. پیسہ چلا تھا اس کے اوپر، یہ پیسہ چلایا تھا ہماری گورنمنٹ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. اور بالکل یہ مصدق سے انہوں نے کیا.
پھر انہوں نے پیسہ چلایا اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیشنز پہ، جو ہمارے پہ پیسہ پہ، یہ سندھ ہاؤس میں جو نیلام گھر بنا ہوا تھا، پیسہ چلا تھا ان کے اوپر۔ پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کروائیں جو اپوزیشن پارٹیز تھی۔ یہ سارا جب مصدق کو گرایا تھا، آخر میں جب مداخلت ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا۔ انہوں نے بھی لانگ مارچ، کبھی فضل الرحمان آ رہا ہے لانگ مارچ، کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سندھ سے لے کر لوگوں کو، وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے۔ آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا۔ اور میں جو آپ سے اوورسیز پاکستانیز آپ سے جو میں نے امید لگائی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے پولیٹیشنز کو، کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں انہوں نے پتہ نہیں چلنے چاہیے پاکستان کی جو نیوز ہے، باہر نکلنے نہیں دی کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے۔ وہاں باہر بتایا جی عمران خان بڑا ان پاپولر ہو گیا تھا، دیکھیں جی اس کو گرا دیا۔ انہوں نے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے پاس وہ جو میں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے وہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو سائبر ہے، جو مراسلہ ہے، جو ہمارے ایمبیسڈر نے بھیجا، جو 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے پریزنٹ ہوا، جس کے اندر واضح یہ ساری چیزیں ایمبیسڈر نے خود کنفرم کیا کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی، اور پتا تھا ان کو کہ نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے، اور ان کو اور اس کے اوپر دھمکی دی کہ اس کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اب تو کلیئر ہو گیا سب کچھ، اب تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ جناب وہ سارا کچھ اوتھینٹک ہے، لیکن باہر نہیں پتا، آپ کے یورپ میں نہیں پتا، انگلینڈ میں نہیں پتا، انہوں نے سپریس کیا ہوا ہے۔ وہ بھی ان کی بھی میڈیا ان کی اسٹیٹ پالیسیز کے ساتھ رہتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں۔ لیکن آپ کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے اپنے پولیٹیشین سے، لوگوں کو لکھنا چاہیے، لیٹر لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا یہ آپ الاؤ کریں گے اپنے ملک میں؟ کیا ہندوستان میں آپ کریں گے؟ یہ ایک 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں یہ جو انہوں نے کیا ہے، کم از کم آپ کو لیٹر ٹو دی ایڈیٹرز کیمپین، اب تو سوشل میڈیا کیمپین آپ کر سکتے ہیں، آپ پلیز اس کے اندر ضرور شرکت کریں، کیونکہ وہاں آپ کی آواز اثر کرتی ہے، لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے جب ایک آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائے، لیکن آواز ضرور اپارٹ فرام پروٹیسٹ جو آپ نے کیے یہ ضرور کریں۔ دوسری چیز، ہم نے تو یہ ایکسیپٹ کبھی نہیں کرنا۔ میں نے ابھی جلسے کر رہا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی، اور میں یہ میری 26 سال کی پبلک ڈیلنگ کے اندر یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گی، اور میں نے کبھی پبلک میں اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی جو آج پاکستانی قوم میں ہے۔ میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اتنا متحد نہیں دیکھا۔ صرف میں نے ایک دفعہ 1965 وار میں دیکھا تھا، میں 13-14 سال کا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ یہ ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا ہے۔ انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئیں جا کے مدینہ کے اندر، اور ہمارے اوپر کیسز کر دیے، بلاسفمی کیسز کر دیے۔ سوچے کہ کچھ شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ، اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا، اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے۔ یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں، کرمنلز کی حکومت ہے۔ انہوں نے ساری زندگی یہ کیے، جھوٹے کیسز، مخالفین کے خلاف ڈرانا دھمکانا، اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لاؤ، یا خریدو، اور یا پھر تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے۔ میری ایک کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی ہے، یہ حکومت کے لوگ چلیں، ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ، غدار اور چور، کہیں بھی یہ چلے جائیں، کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا۔ اور اس لیے میں نے صرف میں لوگوں کو ایک پرامن احتجاج ہوگا ہمارا اسلام آباد میں، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو، بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں سب اس پہ شرکت کریں اس احتجاج میں، اور صرف لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، اور یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے اور اداروں کے سامنے، پبلک کا ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے، تاکہ ان کو پبلک کا زور پتہ چلے کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے۔ جو میرا
پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے، ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے، سافٹ بھی ہے، غلام بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو، ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور، ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، غلامی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج، کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے۔ جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے، زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا، سارے لوگوں نے شرکت کی۔ جب سیلاب آیا تھا، وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی، ہر پاکستانی نے مدد کی تھی، باہر بیٹھے اندر بیٹھے۔ یعنی ہمیں جب آزمایا جاتا ہے قوم کو، قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں نہ کوئی خودداری ہے، پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں، پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، چوری کر کے پیسہ باہر۔ آج ان کے جو بھی لنڈن جانتا ہے، سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں، ایک ایویڈنس نہیں دے سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ اس لیے بیٹے باہر بھاگ گئے، کیونکہ بیٹوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں یہ آپ، ایک بیٹا 9 ارب کے گھر میں رہتا ہے اور دوسرا اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ان کی اور جو مے فیئر کی ہے، بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے۔ آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پیناما پیپرز کے انکشاف کے بعد کہ بتائیں مریم کے نام پہ یہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے مے فیئر میں، پیسہ کدھر سے آیا؟ ایک پیپر نہیں یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا، نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اسی طرح جب بھی وہ چاہے ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کنٹرولبل ہے، یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے، اور اس لیے بھی یہ موومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں آخر میں آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اسی طرح مظاہرے کرنے ہیں، آپ نے جو آپ کے علاقوں میں پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو آپ نے ضرور خط لکھنا ہے، پٹیشن کرنی ہے، سوشل میڈیا کیمپین کرنی ہے، اور پھر آپ نے جو ہمارا وہ ہے جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نامنظور.com، جو ہماری ویب سائٹ آئی، اس کے اوپر آپ نے سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ پوری کیمپین چلائیں گے اپنی سارے پاکستان میں، اور اس کیمپین کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن، تھوڑی سی کنٹریبیوشن یہاں ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس میں ضرور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور یہ وہ ایک لمحہ ہے پاکستان میں جب یہ قوم بالکل آزاد ہو جائے گی اس طرح کے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، غداروں سے، اور یہ پھر جو میں خواب دیکھتا تھا نیا پاکستان کا، انشاءاللہ اس خواب کی طرف ہم نکل جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ دونوں چیزیں بند کر دیں، بالکل بند کر دیں۔